آج ہم انسانی فطرت کی دو انتہاؤں کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ایک طرف ہماری تشدد کرنے کی صلاحیت اور دوسری طرف ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وہ بے مثال خوبی۔ ہمارے سامنے سوشل سائیکالوجی کے کچھ بہت دلچسپ نوٹس ہیں جو اس سوال کی تہہ تک مجھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی پوشیدہ قوتیں ہیں جو ہمیں کبھی جارحیت پر اکساتی ہیں اور کبھی بے لوث مدد پر مجبور کرتی ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا آپ کہہ لیں ایک حصہ ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ٹریفک میں ہارن بجانے سے لے کر بڑی بڑی جنگوں تک جارحیت کے پیچھے کیا نفسیات کام کرتی ہے۔ اور پھر ہم اسی سکے کا دوسرا زیادہ روشن رخ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی، کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو ہمیں کسی اجنبی کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھنے پر مجبور کرتے ہیں، اور وہ کون سے سماجی جال ہیں جو کبھی کبھی ہمیں کسی کی مدد کرنے سے روک دیتے ہیں، چاہے ہم دل سے کرنا ہی کیوں نہ چاہتے ہوں۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جارحیت یا جسے انگریزی میں اگریشن کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ کیا کسی پر غصے میں چیخنا ہمیشہ جارحیت کہلائے گا؟ دیکھیں، نفسیات میں سب سے اہم چیز نیت ہے، ارادہ۔ اگریشن کی تعریف ہے کوئی بھی ایسا رویہ جس کا ارادہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا ہو۔ اچھا، ارادہ۔ جی، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بات کی بات ہے، اصل چیز نیت ہے، اور یہ غصے سے مختلف ہے۔ غصہ تو ایک احساس ہے، ایک ایموشن ہے۔ جارحیت ایک رویہ ہے، ایک بیہیویئر۔ یہ ایک اہم فرق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سرجن آپریشن کرتا ہے وہ بھی تو جسم کو تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت مدد کرنے کی ہے تو وہ عمل جارحیت نہیں کہلائے گا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ سرجن کا عمل جارحانہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ماخذ میں ایک مثال ہے جو اس فرق کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ ایک چور کسی پر گولی چلاتا ہے، لیکن نشانہ چوک جاتا ہے۔ اب بظاہر تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ واضح طور پہ جارحیت ہے، کیونکہ نیت، ارادہ نقصان پہنچانے کا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس وہی شخص بھاگتے ہوئے گھبراہٹ میں کسی سے ٹکرا جائے اور اسے چوٹ لگ جائے تو یہ جارحانہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا۔ اچھا، اور ذرائع میں ایک اور مثال بھی تھی کہ اگر وہی لڑکی بعد میں غصے میں ڈاکٹر کی مونچھیں کھینچتی ہے تو؟ جی، تو وہ ایک جارحانہ عمل ہے، کیونکہ اب نیت تکلیف پہنچانے کی ہے۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نیت کی بنیاد پر جارحیت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے انسٹرومنٹل اگریشن اور دوسری ہاسٹائل اگریشن۔ یہ سننے میں تو بہت ٹیکنیکل لگ رہے ہیں، عام زندگی میں ان کی کیا مثالیں ہیں؟ انہیں سمجھنا بہت آسان ہے۔ انسٹرومنٹل اگریشن مطلب اعلی کار جارحیت وہ ہے جب تشدد کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یا آلہ ہو۔ اچھا، جیسے کوئی آلہ استعمال کر رہے ہوں۔ بالکل۔ سوچیں کہ کوئی قطار میں آگے لگنے کے لیے آپ کو دھکا دیتا ہے۔ اس کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ آگے پہنچنا ہے۔ آپ کو پہنچنے والی تکلیف اس کے مقصد کا ایک ضمنی نتیجہ ہے، یعنی سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی تباہیاں جیسے جنگیں اکثر اسی قسم کی جارحیت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ غصے کا نہیں، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے کیے گئے حساب کتاب کا، ایک کیلکولیشن کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جبکہ ہاسٹائل اگریشن اس کے بالکل برعکس ہے۔ جی، ہاسٹائل اگریشن کا مقصد ہی تکلیف دینا ہوتا ہے۔ یہ شدید غصے اور جذبات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہاٹ ہیڈڈ ہوتی ہے، جبکہ پہلی والی کولڈ اینڈ کیلکولیٹڈ۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جیسے کوئی آپ کی گاڑی کو ٹکر مارے اور آپ غصے میں اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیں۔ یہاں آپ کا مقصد صرف اور صرف اپنے غصے کا اظہار کرنا اور دوسرے کو تکلیف دینا ہے۔ یہ اکثر غیر منطقی اور ایک فوری رد عمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق تو واضح ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جارحیت آتی کہاں سے ہے؟ کیا ہم پیدائشی طور پہ ہی ایسے ہیں یا ماحول ہمیں ایسا بنا دیتا ہے؟ فطرت یا پرورش؟ یہ نفسیات کی سب سے پرانی اور گہری بحث ہے، نیچر ورسز نرچر۔ حیاتیاتی نقطہ نظر یعنی بائیولوجیکل پرسپیکٹو کہتا ہے کہ یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ ارتقاء نے ہمیں جارحانہ بنایا تاکہ ہم وسائل یعنی ریسورسز حاصل کر سکیں اور اپنا دفاع کر سکیں۔ یہ بقا کے لیے ضروری تھا۔ اور اس کی حمایت میں کچھ سائنٹیفک شواہد بھی ہیں؟ جی بالکل۔ بیہیویئر جینیٹکس کی تحقیق بتاتی ہے کہ ہم شکل جڑواں بچوں یعنی آئیڈینٹیکل ٹوئنز میں جارحیت کے رجحانات ایک جیسے پائے جاتے ہیں، چاہے انہیں الگ الگ ماحول میں ہی کیوں نہ پالا گیا ہو۔ جی، چاہے وہ الگ الگ گھروں میں پلے بڑے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں جینیات کا کردار ہے۔
اس کے علاوہ مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کا تعلق بھی جارحیت سے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہوا، ماحول کا بھی تو کوئی کردار ہوگا؟ بالکل، اور شاید اس سے بھی بڑا۔ مشہور ماہر نفسیات البرٹ بنڈورا کی سوشل لرننگ تھیوری کہتی ہے کہ ہم جارحیت اسی طرح سیکھتے ہیں جیسے کوئی زبان سیکھتے ہیں، یعنی دیکھ کر اور نقل کر کے۔ اچھا۔ ان کے مشہور بوبو ڈال تجربات میں جب بچوں نے ایک بڑے کو ایک گڑیا کو مارتے پیٹتے دیکھا تو بعد میں جب انہیں موقع ملا انہوں نے بھی بالکل ویسا ہی کیا۔ انہوں نے اس رویے کو کاپی کیا؟ جی، وہ یہ سیکھ گئے کہ مسائل کو حل کرنے کا یہ ایک قابل قبول طریقہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہی ہم بل جاتے ہیں۔ اس سے ایک اور عام خیال ذہن میں آتا ہے جو ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں اور اکثر سنتے بھی ہیں کہ دل کی بھڑاس نکال لینی چاہیے۔ کیا تکیے پر مکے مارنے یا چیخنے سے واقعی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ نفسیات میں اسے کیتھارسس کہتے ہیں۔ کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ یہ ایک بہت بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ خیال فرسٹریشن اگریشن ہائپوتھیسس سے آیا تھا، جس کے مطابق مایوسی یعنی فرسٹریشن ہمیشہ جارحیت کو جنم دیتی ہے اور اس کا اظہار اس دباؤ کو کم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جدید تحقیق اس کے بالکل الٹ بتاتی ہے۔ بشمن کی 2002 کی ایک بہت مشہور تحقیق میں جن لوگوں کو غصہ دلانے کے بعد ایک پنچنگ بیگ پر اپنے مخالف کا تصور کر کے مکے مارنے کا کہا گیا، ہاں، وہ بعد میں سب سے زیادہ جارحانہ ثابت ہوئے۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل الٹ بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غصہ نکالنا اسے کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ جارحانہ عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ کسی بے جان چیز پر بھی، تو آپ اپنے دماغ میں جارحیت سے منسلک راستوں کو مزید پکا اور مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے دماغ کو جارحیت کی مشق کروا رہے ہوتے ہیں۔ اوہ، تو یہ ایک طرح کی ریہرسل ہے۔ بالکل۔ تو تکیے پر مکے مارنا غصے کو ٹھنڈا نہیں کرتا، بلکہ آپ کو مستقبل میں اصل شخص پر غصہ نکالنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ زبانی جارحیت بھی اکثر جسمانی تشدد کی پہلی سیڑھی بنتی ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ تو اگر غصہ نکالنا یعنی کیتھارسس حل نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور کیا ہمارے ارد گرد کا ماحول بھی ہمیں جارحیت پر اکساتا ہے؟ ماحول کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایک نظریہ ہے ہیٹ ہائپوتھیسس، جس کے مطابق شدید گرمی میں پرتشدد جرائم جیسے قتل اور حملے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے بھی سنا ہے کہ گرمیوں میں لوگوں کا مزاج زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے۔ جی، اسی طرح ماحول میں موجود ایگریسو کیوز یعنی جارحانہ کی یاد دلانے والی چیزیں جیسے بندوق یا چاقو بھی جارحانہ خیالات کو متحرک کر سکتی ہیں۔ مطلب صرف ان چیزوں کو دیکھنے سے بھی؟ جی، جیسا کہ محقق برکووٹس نے کہا تھا، ایک بہت مشہور قول ہے ان کا کہ صرف انگلی ٹریگر نہیں دباتی، بلکہ ٹریگر بھی انگلی کو کھینچ سکتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو اگر جارحیت سیکھی جا سکتی ہے تو یقیناً اسے کم بھی کیا جا سکتا ہوگا۔ کیا سزا دینا، پنشمنٹ، ایک مؤثر طریقہ ہے؟ سزا کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں۔ مؤثر ہونے کے لیے اس کا فوری، یقینی اور شدید ہونا ضروری ہے، جو حقیقی زندگی میں تقریباً ناممکن ہے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سزا دینے والا خود ایک جارحانہ رول ماڈل بن جاتا ہے۔ بچہ یہ سیکھتا ہے کہ طاقتور لوگ مسائل حل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ وہی چیز سیکھ رہا ہے جسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل۔ تو پھر بہتر حکمت عملی کیا ہے؟ ایک بہت دلچسپ حکمت عملی ہے جسے انکمپیٹیبل رسپانس اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ انکمپیٹیبل رسپانس؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کوئی ایسا جذبہ پیدا کرنا جو غصے کے ساتھ ایک ہی وقت میں محسوس نہ کیا جا سکے۔ آپ بے وقت شدید غصے میں اور کہکہا لگا کر ہنس نہیں سکتے۔ صحیح۔ ہمدردی، مزاح یا ہلکی خوشی جیسے جذبات غصے کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی غلطی پر خلوص دل سے معافی مانگنا یعنی ایک جینوئن اپالوجی بھی جارحیت کو کم کرنے میں انتہائی مؤثر ثابت ہوا ہے۔ تو ہم نے انسانی فطرت کی ایک بہت تاریک تصویر دیکھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم سب بس ایک گرم دن یا ایک مایوسی کی دوری پر ہیں اپنے آپے سے باہر ہونے سے، لیکن ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم ناقابل یقین حد تک مہربان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے؟ جی، اب ہم سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، جسے پرو سوشل بیہیویئر کہتے ہیں، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا رویہ۔ اس کی بھی جڑیں فطرت اور پرورش دونوں میں ہیں۔ ارتقائی نقطہ نظر سے
किन सिलेक्शन का नज़रिया कहता है कि हम अपने रिश्तेदारों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें हमारे जीन्स होते हैं। उनकी बका दरअसल हमारे जीन्स की बका है। अच्छा, तो ये एक तरह से खुदगर्जी ही है अपने जीन्स को बचाने की? एक लिहाज से जी। एक और नज़रिया रेसिप्रोकल हेल्पिंग का है, जिसके मुताबिक हम दूसरों की मदद इस गैर शऊरी तवक्को पर करते हैं कि मुस्तकबिल में हमें भी मदद मिल सकती है। ये तुम मेरी पीठ खजाओ मैं तुम्हारी जैसा उसूल है। और यकीनन मुआशरती असूल, सोशल नॉर्म्स भी हमें मदद करने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। 3 समाजी असूल बहुत अहम हैं। एक, नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी एहसान का बदला एहसान से दो। जैसे कोई हमें तोहफा दे तो हम भी उसे तोहफा देते हैं। जी। दूसरा, नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमें उनकी मदद करनी चाहिए जो हम पर इन्हिसार करते हैं, जैसे बच्चे या बुजुर्ग। और तीसरा, नॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस, यानी हमें उनकी मदद करनी चाहिए जो मदद के मुस्तहिक हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग मदद नहीं करते, यहाँ तक कि जब सूरत हाल इंतहाई संगीन हो। 1964 में न्यूयॉर्क में किटी जेनोविस के कत्ल का वाकया एक खौफनाक मिसाल है। उस पर आधे घंटे तक हमला होता रहा, वो चीखती रही और दर्जनों पड़ोसियों ने सुना, लेकिन किसी एक ने भी पुलिस को फोन नहीं किया। ये वाकई परेशानकुन बात है। ये सोचना भी मुश्किल है कि दर्जनों लोग सुन रहे हों और कोई एक शख्स भी फोन न उठाए। ये इंसानी फितरत के बारे में एक बहुत तारीक तस्वीर पेश करता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब लोग बेहिस थे? क्या वो बुरे इंसान थे? यही सवाल माहिरीन नफ्सियात जॉन डार्ले और बिब लाटने को भी परेशान कर रहा था। उन्होंने तहकीक के बाद बायस्टैंडर इंटरवेंशन मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि मदद करना एक सादा फैसला नहीं, बल्कि ये 5 ज़हनी रुकावटों को पार करने जैसा है। 5 रुकावटें? वो क्या है? पहला हर्डल, क्या आपने वाकया नोटिस किया? दूसरा, क्या आपने उसे इमरजेंसी समझा? तीसरा, क्या आपने खुद को मदद के लिए जिम्मेदार समझा? चौथा, क्या आपको मालूम है कि मदद कैसे करनी है? और पांचवा, क्या आपने आखिरकार मदद करने का फैसला किया? और इनमें से किसी एक पर भी अगर जवाब नहीं हो तो आप मदद नहीं करेंगे। और दूसरों की मौजूदगी इन रुकावटों को और मुश्किल बना देती है। बहुत ज्यादा। दूसरों की मौजूदगी 2 तरह के नफ्सियाती जाल बिछाती है। पहला है ऑडियंस इनहिबिशन इफेक्ट, यानी देखने वालों का असर। जी। ये उस शर्मिंदगी का डर है कि अगर मैंने मदद के लिए शोर मचाया और ये इमरजेंसी ना हुई तो सब मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। एक तजुर्बे में जब कमरे में धुआं भरना शुरू हुआ तो जो शख्स अकेला था उसने फौरन इत्तला दी, लेकिन जब कमरे में दूसरे लोग भी मौजूद थे जो पुरसकून नजर आ रहे थे तो शिरका ने यह सोचकर बहुत देर लगा दी कि शायद कोई खतरे की बात नहीं। हर कोई दूसरे को देखकर सूरत हाल का अंदाजा लगा रहा था। बिल्कुल। इसे प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहते हैं। और दूसरा जाल जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी का बंट जाना। अच्छा। जब बहुत से लोग मौजूद हों तो हर शख्स ये सोचता है कि कोई और मदद कर देगा। जिम्मेदारी इतने लोगों में तकसीम हो जाती है कि कोई एक भी उसे पूरी तरह महसूस नहीं करता। और वो क्लासिक तजुर्बा भी तो था जिसमें किसी को दौरा पड़ता है। जी वही। शुरका ने इंटरकॉम पर एक शख्स को दौरा पड़ते हुए सुना। जो समझते थे कि वो अकेले सुन रहे हैं, उनमें से 85% ने फौरन मदद की। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, लेकिन जो ये जानते थे कि 4 और लोग भी सुन रहे हैं, उनमें से सिर्फ 31% ने मदद की। सिर्फ 31%? जी। हर कोई यही सोचता रहा कि शायद बाकी 4 में से कोई कुछ कर लेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि किटी जेनोवेस के पड़ोसी बेहिस या बुरे लोग थे, बल्कि वो एक ऐसे समाजी नफ्सियाती जाल में फंस गए थे जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। वो सब शायद अच्छे लोग थे, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा बन गए थे। ये हमें सिखाता है कि हंगामी सूरत हाल में अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो भीड़ में चीखने के बजाय किसी एक शख्स की तरफ इशारा करके कहें, आप जो नीली शर्ट में हैं मेरी मदद करें, और एम्बुलेंस को फ़ोन करें। अच्छा, तो आप जिम्मेदारी को किसी एक शख्स पर मरकूज कर देते हैं। जी, इस तरह आप जिम्मेदारी को तकसीम होने से बचा लेते हैं और किसी एक शख्स को जिम्मेदार बना देते हैं। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि जारहियत और मददगार रवैया दोनों ही हमारी फितरत और माहौल की पेचीदा पैदावार हैं। जारहियत सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि ये सीखे हुए रवैये, माहौल के इशारे और यहाँ तक के गलत फहमियों जैसे कथारसिस,
کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہے۔ جی، اور اسی طرح کسی کی مدد نہ کرنا ہمیشہ بے حسی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہ انسانی نفسیات کے ان پوشیدہ جالوں کا نتیجہ ہوتا ہے جن میں ہم سب پھنس سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جس طرح جارحانہ رویے کا مشاہدہ جارحیت کو بڑھاتا ہے، اسی طرح غیر جارحانہ اور مددگار رویے کا مشاہدہ بھی ہمیں ویسا ہی بننے پر اکساتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے ارد گرد کے لوگوں، خاص طور پر بچوں کے لیے کس قسم کا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہم ٹریفک میں، قطار میں یا بحث کے دوران صبر اور ہمدردی کا مظاہرہ کر کے ایک مثبت مثال قائم کر رہے ہیں؟ یا غیر ارادی طور پر چھوٹی چھوٹی بے صبریوں سے جارحیت کا سبق دے رہے ہیں؟ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی اعمال مل کر ہماری کمیونٹی کے مجموعی مزاج پر کیا اثر ڈال سکتے ہیں؟